نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دے نال، ذوق دے نال، ادب دے نال کوئی زبان خاموش نہ رہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و والد سیدنا و ازواج سیدنا و آل بیت سیدنا و صحاب سیدنا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجیدی مغفرت فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے پیارے محبوب علیہ السلام دی شہزادی دا قرب خاص عطا فرماوے۔ دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سارے میل باؤنا، تھوڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بناوے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے باری تعالیٰ سانو سیدھے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ظاہر ہے کہ دنیا دے وچ راہاں تے ڈھیر ہیں پئیاں، لیکن کیڑے راہ تے اسا چلوں؟ رب فرمائندے صراط الذین انعمت علیہم، میرے کو اس راہ دی طلب کرو جس راہ دے اتے سڑنا چل کے انعام و کرام میرے کو حاصل کیتے۔ ظاہر ہے کہ انسان دنیا دے ایک اصول ہے، قانون ہے کہ انسان دے جس ٹائم خوشی دے لمحات ہونے انسان دے ہوتے انسان ناشکرہ ہو گئے، رب نو بھولا باندھے۔ جس ٹائم انسان دے ہوتے مشکل دی گھڑی آ ویندی ہے توا توں والے اساں رب نو بھی یاد کریں دے ہیں، وہ سارے معافیاں بھی منگدے بیٹھے ہونے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام دا فرمانی علی شان ہے، آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ سوکھے ویلے اپنے رب نو یاد رکھیں۔ سونا وجہ کیا ہے؟ سونے نے ارشاد فرمایا سوکھے ویلے رب دے راہ تے دیندا وی راویں، سوکھے ویلے رب نو یاد رکھیں، جڑنی زندگی دے کہے لمحات دے اوتے اوکھی آسیا رب کو اپنے نال پیسے۔ ظاہر ہے کہ انسان دنیا ہے، انسان کتنے تک کوئی کہنے دا ساتھ دیں دے۔ آج دیکھو وہ سجن جڑے کل سارے نال اس دنیا دوتے وابستہ ہیں، آج صرف فقط اور فقط انہاں دیاں یاداں ہی رہ گئی ہیں۔ ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنے، یہ دعویٰ کوئی سجن بھی نہیں کر سکتا کہ میں 100 سال 150 سال 200 سال اتنی زندگی گزارنی ہے۔ انسان دی پیدائش کیا چیز ہے؟ ایک مٹی ہے، مٹی کو ہاتھ تے بھوروں کی میں بھور نہیں ویندی، ختم ہو ویندی ہے۔ انسان جتنی بھی شکل و صورت کسی چیز دی بنائی بیٹھا ہوئے، پرندے دی، جانور دی، گھر دی، کہیں شید دی، زید عمر بکر کہیں چیز دی بھی ہوئے، لیکن جس نے بھور ویندی ہے ختم، مٹی ہے، نہ وہ عمارت رہ گئی، نہ وہ ڈھانچہ رہ گیا، نہ وہ نام رہ گیا، نہ وہ نشان رہ گیا۔ انسان دی ایک پیدائش مٹی ہے، ہوا ہے، خون ہے، پانی ہے۔ رب نے کتنا احسان کیتا ہے، وقت اس تو بعد رب نے جسم نو کیویں شکل اختیار کیتی ہے، ساری گوشت دے لوتھرے بنائے، جس نے تھانو سانو زندگی دی لمحات گزارن واسطے رب نے اتنا احسان فرمایا کہ رب نے ماں دے پیٹ دے اندر تھوڑی ساری غذا بھی پہنچائی ہے تھوڑے سارے واسطے۔ وہ کتنا قادر ہے، کتنا مہربان ہے، تسا آسا قطعاً بھی نہیں کر سکتے کتنا مہربان ہے۔ کوئی گاں دے پیٹے چے کوئی بچہ، کوئی مانج دے پیٹے چے، بھیڑ بکری دے بچے پیٹے چے، ماں دے پیٹے چے اگر اولاد، رب کتنا قادر ہے، کتنا مہربان ہے، جو چاہے کر سکتے۔
جس نے کھاون تو بھی الگ، پانی کو الگ کیتا ہے، پیشاب کو الگ کیتا ہے، دودھ صاف ستھرا تھوڑے سارے واسطے چھان کے تھانو سانو عطا فرما چھوڑے، فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان میری کیڑی کیڑی نعمت کو تو جھٹ لے سے